अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ माह से दहशत गर्दी में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजौर में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश हमला हुआ, जिसमें आखिरी इत्तलात तक जाँ बहक अफराद की तादाद 50 के करीब पहुँच गई है, जबकि 120 से ज़ायद ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की गई एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कलअदम TTP अलकायदा के साथ इल्हाक की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि CPEC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान इतना बड़ा वाक़या CPEC को सबोताज करने की मज़मूम कोशिश हो सकती है। दूसरा, इससे इंतखाबात के इनेकाद पर भी बेयकीनी के बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि दहशत गर्दों का हदफ क्या है, CPEC या फिर इंतखाबात? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर उमूर आमिर राना साहब। आमिर राना साहब, जिस तरह का ये हमला हुआ है, अगरचे कलअदम TTP की तरफ से तरदीद आ रही है कि उन्होंने ये हमला नहीं किया है, आप क्या समझते हैं कौन सा गिरोह इसमें मुलविस हो सकता है? देखिए, अभी तक तो जो इशारे हैं वो तो दाइश की तरफ हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान की तरफ, क्योंकि वो इस इलाके में पहले भी JUI के जो रहनुमाओं को निशाना बना चुके, टारगेट किलिंग का, दहशत गर्दी का। और इस बाजोड़ के अंदर तो एक बड़ा पुराना इशू है TTP के आने से भी पहले का। यहाँ पे मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं एक दूसरे के साथ सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर जो है वो मुतहारिब रहे हैं, तो उसी की कंटिन्यूटी के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन इतने बड़े हमले का जो है वो इम्कान नहीं था कि ये इस तरीके से करेंगे। लेकिन जो कि दाइश इससे पहले करती रही है, तो ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। आपने इशारा किया कि यहाँ पे TTP का, तो उसको भी मुकम्मल तौर के ऊपर इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि TTP के अंदर भी बहुत सारे फैक्शंस हैं जो JUI से या मजहबी जमातों से भी खुश नहीं हैं। आपके इल्म के अंदर है कि एक TTP का एक फ्रंट, एक ग्रुप है तहरीक जिहाद पाकिस्तान, वो कई के अंदर मुलविस है पाकिस्तान में, और एक बहुत बड़ा हमला, इससे भी एक बड़ा हमला उन्होंने योग के अंदर जो किया है 1-2 हफ्ते के दौरान। तो कहानी यही है कि इस तरह के गिरोह उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो अभी यही डिटरमिन करेगा कि इसका इलेक्शन पे क्या असर होगा और उनके अहदाफ क्या हैं। अगर ये दाइश की तरफ से है तो यकीनन वो तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो इलेक्शन के अंदर इस तरह के और हमले कर सकते हैं, क्योंकि वो इस पूरे निज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं। आप जैसे आप कह रहे हैं कि TTP या इस तरह की जो कलअदम तंजीमें हैं वो इस्लाम की एक ख़ास तशरीह को पेश नज़र रखती हैं, और जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो उससे को बहुत ज़्यादा फासले पे नहीं है। जमात इस्लामी को हमने देखा कि जमात इस्लामी भी उनके यानी उनका उस पर भी हमला हुआ, और अब मौलाना फजल रहमान की पार्टी के ऊपर खुद मौलाना फजल रहमान भी एक बार हमले का निशाना, मतलब हमला उन पर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे। तो ये क्या वजह है? ये कोई नई ग्रुपिंग है, कोई नया नज़रिया है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जब से पाकिस्तान के अंदर से एक जहादी कल्चर, और उसके बाद से वो जब कन्वर्ट हुआ इंटरनल दहशतगर्दी की फॉर्म के अंदर, ये वो डिबेट तो चल रही है इन गिरोहों के अंदर। और JUI जैसी जमातें हैं या अकाबरीन है देवबंद, उनका इस्तदलाल यही रहा है कि आप जमहूरियत के रास्ते से भी अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो उनका नुक्ते नज़र बरक्स है कि आपको जो है वायलेंस के ज़रिए ही, पुरतशद्दुद तहरीक के ज़रिए इसको हासिल कर पाएंगे। तो उसमें और सबसे अहम बात ये है कि दाइश जैसे ग्रुप हैं या जो जमातुल अहरार इसमें से बनी थी, उनका नुक्ता नज़र ये है कि पहले ऐसे गिरोह को जो टारगेट करना चाहिए जो आपके हमदर्द बनते हैं, लेकिन वो आपकी राह में सबसे बड़े यानी जो दरमियान में खड़े हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा आमिर साहब कि इस वक्त चीन के हमारे दोस्त मुल्क के नायब वज़ीर आज़म भी यहाँ पे हैं, और ऐसे मौके पे ज़ाहिर 2 मुल्कों के दरमियान ये मामला है, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत से कई और ताकतों को शायद ये गवारा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस हमले में, इस ख़ास हमले में और इस ख़ास वक्त पर हमले में कहीं कोई मुल्क भी इन्वॉल्व हो, मतलब
इम्कान तो यह है कि इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी इस तरह की कोशिशें करता रहता है। देखिए, ये तमाम पहलुओं के ऊपर तो तहकीक होनी चाहिए और अभी इसके ऊपर शुरू हो गई है। इससे पहले भी जब भी बड़ा हमला हुआ, एक ख़ास माइंडसेट के साथ हम उसको एक्सटर्नलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। सिक्योरिटी इदारों को सहूलत मिल जाती है कि वो इल्ज़ाम किसी और के ऊपर दे के और मामले को छोड़ दें। आप ज़रा मुझे सिर्फ थोड़ा-सा रिकॉर्ड बताइए कि पाकिस्तान में अभी तक कितने दहशतगर्दी के बड़े हमले, जिसमें कैजुअलिटीज़ आप 10 से ज़्यादा की कर लें, कितने मुकदमात जो हैं, तो तहकीकात हैं जो इंजाम तक पहुँची हैं, और हर हमले के बाद उसको सद खाने में डाल दिया जाता है, उसको बाहर के ऊपर ब्लेम देके। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि चाइना की जो सेंसिटिविटी है दहशतगर्दी के मुतल्लिक, वो ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर है, बल्कि आप इसे कहिए कि 0+ टॉलरेंस के ऊपर है। इसके ऊपर शायद वेस्टर्न ममालिक की टॉलरेंस जो किसी ना किसी सतह के ऊपर हो, तो बल्कि अगर हम ये कहें कि सी पैक और दहशतगर्दी जो है एक दूसरे की ज़िद है, तो ये मेरा ख्याल है कि कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मैसेजिंग की बात वो चाइना को हो सकती है और इन ग्रुपों की तरफ से, क्योंकि इन ग्रुपों की एक बड़ी इनके ग्रेवेंसेस हैं चाइना के ऊपर, वहाँ पे जो मुसलमानों की, तो एक उसको बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखना चाहिए। लगे बंदे जो हमारे नज़रियात हैं, अगर उसी को हम प्रोपोगेट करना शुरू करते हैं, तो उससे जो है तफ्तीशी अमल भी मुतासर होता है और पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो मामलात की दूसरी तरफ। अच्छा आमिर साहब, हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज को भी खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है इसमें? देखिए, वो तो टीटीपी ने बाकायदा कहा है कि उनका टारगेट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और पिछले 1 साल में सिर्फ एक हमला सिविलियंस के ऊपर उन्होंने किया, और वो भी उनके एक बागी ग्रुप ने। ज़्यादा उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, और उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी बहुत मौसर कार्रवाइयाँ बहुत सारे इलाकों में उनके खिलाफ की गई हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एक पूरी दहशतगर्दी की तहरीक को एक मुल्क की हमायत हासिल हो, और उसको हमायत पूरी का मतलब ये है कि उनको ना सिर्फ कि उनके हाइडर्स हों, बल्कि उनको असले की और जदीद असले की जो है तक भी रसाई हासिल हो, तो उसमें तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे उसको काउंटर कर सकती हैं जब तक कि आप अपने सफारती हथियार भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें। तो ये मेरा ख्याल है कि अब एक ट्राइलेटरल हमारा चाइना का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का बना था। अभी चूँकि उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म भी इधर हैं, तो उसके ऊपर यकीनन उसके ऊपर बात होगी। उसको एक मौसर जो है फोरम के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, और तालिबान को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में बताना चाहिए कि अगर यही पॉलिसी टीटीपी को, अलकायदा को, ETIM को, TIP को सपोर्ट करने की जारी रही, तो फिर उनके लिए कंटिन्यू करना, उनको स्टेबलाइज करना, अफगानिस्तान को अमन लेके आना, ये फिर एक बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये बताइएगा कि ये जो ट्रेंड खुदा न खास्ता पिछले कुछ दिनों में सामने आया है, ये आगे भी चलता आपको नज़र आता है, या इसको हमारे यहाँ हमारे रियासती ढांचे में, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में ये सलाहियत मौजूद है कि वो उसको यहीं रोक दें और इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद मुमकिन बनाएं? देखिए, उसमें अगर देखें कि मोमेंटम जो चल रहा है दहशतगर्दी के हमलों का और काउंटर रिस्पॉन्सेस का, अब वो थोड़ा सा अभी मैच नहीं कर रहा। अगर उसके स्केल को जो उसको थोड़ा सा अप करना पड़ेगा जो ट्रेंड चल रहे हैं। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम इदारे जो हैं अपनी कोशिशों को बढ़ा दें। जिस तरीके से उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तादाद बढ़नी चाहिए, और उससे पहले ज़ाहिर है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो बहुत चैलेंज तो है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इससे भी बदतर सिक्योरिटी की हालत के अंदर जो है वो इलेक्शन होते रहे। इवन के वज़ीरिस्तान में उस वक्त भी इलेक्शन हुए जब यहाँ TTP, अलकायदा और इन सारे दुनिया भर के दहशतगर्द गिरोह का ये मरकज़ था। तो अभी भी मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन के लिए होगा, लेकिन दहशतगर्दी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको मेरा ख्याल है कि फोकस और कंसंट्रेट ज़रूर करना चाहिए, और पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। आप बहुत ऑपरेशनल भी, सिफारती भी और सियासी भी। अच्छा आमिर साहब, हम देख रहे हैं जिस तरह से ये मामलात अब बढ़ते जा रहे हैं दहशतगर्दी से रिलेटेड,
خدا نہ خواستہ آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال اس نہج پر تو نہیں پہنچ جائے گی کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے آپریشن ضرب عزم جیسے آپریشن سٹارٹ کرنے کی ضرورت آن پڑے؟ دیکھیے ابھی تو آپ جس آپریشن کی بات کر رہی ہیں وہ اس کے لیے کریں گے کہاں؟ تو جو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے طالبان کے تعلقات جو ہیں بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے، اور جو اس میں یہ اگر اس سطح کے اوپر گئے تو آپ کا ویسٹرن بارڈر جس کے لیے آپ نے اتنی جد و جہد کی، 40 سال آپ نے انویسٹ کیے، آپ نے سارے ریاست کے وسائل اس میں جھونک دیے، پاکستان کی اکانومی، اپنا امیج، اپنی پوری سیاست، تو 40 سال کے بعد پھر ایک دشمن آپ کو کھڑا ملے ویسٹرن بارڈر کے اوپر تو پھر حاصل کیا کیا؟ اس سوال کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور کرنا چاہیے، اور جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا میرا خیال ہے کہ مربوط اور اچھی حکمت عملی نہیں بن سکتی۔ یعنی آپریشن اس وقت آپشن نہیں ہے ہمارے سامنے؟ ابھی تو آپریشن نہیں ہے، جو نیٹ ورک پاکستان کے اندر ہے، سلیپر سیلز ہیں جس طریقے سے آتے ہیں، ایون کہ فینس کے اوپر بھی جو ہمارا بڑا انحصار تھا کہ فینس ہم کر دیں گے اور تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے طالبان کے آنے کے بعد، لیکن وہ بھی ابھی تک تو فینسنگ سے بھی کوئی ان حملوں میں خاطر خواہ تو کمی نہیں آئی۔ عامر ایک بات بڑے تواتر سے موجودہ سیٹ اپ جو حکومتی ہے اس نے یہ کہی کہ پچھلے دور حکومت میں یعنی تحریک انصاف کے دور حکومت میں افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو نہ صرف آنے کی اجازت دی گئی بلکہ بسایا گیا، تو کیا یہ کل کے واقعے کے ساتھ وہ اس کو جوڑنا مناسب ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس سے الگ ہی ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے ساتھ آپ سے بڑی تفصیل کے اوپر اس سے بات ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے سیکیورٹی پالیسیز کے اندر۔ جب یہ حکومت آئی تھی اس نے بھی مکمل تائید کی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے ٹی ٹی پی کو لا کے بسانے کی، بعد میں جب ریاست کا موڈ بدلا تو یہ ظاہر ہے کہ ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیا، تو یہ سب ہی ذمہ دار ہیں اس کے اندر، تو یہ سبھی جب بیٹھیں گے اور اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو تب تک تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب، آپ پروگرام میں موجود ہیں۔ حبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ان واقعات کی کنیکٹیوٹی ہم انتخابات سے کریں یا پھر سی پیک کے معاملات سے کریں؟ دیکھیے پاکستان کی سٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن سے بھی جڑی ہوئی ہے اور سی پیک سے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے، یعنی ایک طرف سیاسی استحکام ہے اور ایک طرف معاشی استحکام ہے، تو کوئی بھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ دراصل ان دونوں کو تھریٹ کرتی ہے، اسٹیبلٹی کی ان دونوں اقسام کو تھریٹ کرتی ہے، یعنی الیکشن کا ماحول نہیں بننے دیتی اور اس کے ساتھ ہی معاشی سرگرمیوں کو جاری نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ کام کوئی چھوٹے گروپ نہیں عام طور پہ کرتے، یعنی وہ چھوٹے گروپ اگر بظاہر تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہوتی ہے، تو لہٰذا پاکستان کی اندر انسٹیبلٹی کسی بھی قسم کی ہو تو ظاہر ہے وہ صرف کسی چھوٹے گروپ یا چھوٹے گروپوں کا کام نہیں ہے، اس میں ہمیں کچھ دوسری چیز بھی شاید دیکھنی پڑے گی، اس سے بڑے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نہ صرف بیرون ملک ہو سکتے ہیں اور بیرون ملک بھی ہو سکتے ہیں، پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں سے خوف کھا کے ہمیں اپنا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مطلب الیکشن جب ہوئے، آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کے تسلسل کے ساتھ ہی یہ جو آپ کی دہشت گردی ہے یہ کم ہوتی رہی، اور جہاں پہ 2013 میں بھی حبیب صاحب ایسے حالات تھے، لیکن اس کے بعد پھر کم ہوتی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی بھی نشانہ جو تھی۔ پولیٹیکل پروسیس ہے جب وہ چلتا رہتا ہے تو دہشت گردی کی سپیس ختم ہوتی چلی جاتی ہے، دہشت گردوں کے خیالات کی سپیس ختم ہوتی چلی جاتی ہے، تو لوگ دوسری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں اب بھی جو دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے لیے بہترین جو ماحول ہوتا ہے وہ سیاسی بے یقینی کا عالم ہوتا ہے، بالکل سیاسی عدم استحکام، تو سیاسی بے یقینی جو ہے ہمارے ملک میں اس کو ختم ہونا چاہیے، دہشت گردی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز وہ بھی ختم ہوگی، ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز پہ بھی بھروسہ ہے، ہمیں اپنی پولیٹیکل جو لیجیٹمیکل گورنمنٹ پہ بھی بھروسہ ہے، کیونکہ یکے بعد دیگرے یہ آتی رہی ہیں، تو دہشت گردی کی سپورٹ کبھی کسی نے نہیں کی۔ اچھا حبیب صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک منصوبے کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔
چینی نائب وزیر اعظم کی آمد کیا معنی رکھتی ہے, کتنی اہم ہے؟ دیکھیے ہی لے فینگ صاحب جو ہیں پاکستان تشریف لائے ہیں, ہمارے معزز مہمان ہیں, اور ان کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ سی پیک کی یعنی ان کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں چینی نظام میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شی جن پنگ کے اسپیشل انوائے کے طور پر بھی آئے ہیں. اچھا. لیکن اس میں ایک چیز جو تھوڑی سی مجھے محسوس ہوئی ہے کہ 10 سال بعد پاکستان کے اندر چین کا کوئی ہائی لیول وزٹ ہوا ہے, تو ہائی لیول وزٹ میں وہ چین کے نائب وزیر اعظم تشریف لائے ہیں. چینی سٹرکچر کے اندر جو نائب وزیر اعظم ہے وہ پروٹوکول میں تیسرے نمبر پہ صدر یعنی شی جن پنگ, اور اس کے بعد وزیر اعظم, اور اس کے بعد پھر 3 نائب وزرائے اعظم ہوتے ہیں. اچھا. اب 3 نائب وزرائے اعظم جو ہیں ان میں سے بھی پھر ان کے بھی مختلف مدارج ہیں. اچھا. اور ان کے ذمہ مختلف قسم کے کام ہیں. جو سینئر جسے نائب وزیر اعظم کہا جاتا ہے وہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وزیر اعظم کا کام کرتا ہے. یعنی اگر وزیر اعظم کہیں نہیں جا سکتے یا وزیر اعظم چائنا کے کچھ اور کام میں مشغول ہیں تو پھر وہ خالصتاً اپنی ایڈمنسٹریشن کی نمائندگی کے لیے ان کو بھیجتے ہیں. اب جو ہی لے فینگ ہیں یہ اس میں پھر دوسرے درجے پہ آتے ہیں. ان کو کہتے ہیں فرسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر, یعنی یہ اول نائب وزیر اعظم ہے. تو گویا یہ اگر آپ اس درجے سے دیکھیں تو ہم نو ڈاؤٹ ان کی چائنا میں بڑا رسوخ ہے, اور چائنا میں بڑے انہوں نے کام کیے ہیں, بہت نیچے سے گرو کر کے پولیٹیکل سٹرکچر میں ان کا بڑا مقام ہے, پولیٹ بیورو کا حصہ ہے. تو لیکن بہرحال ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو سی پیک شروع کیا تھا وہ شی جن پنگ صاحب تشریف لائے تھے, اور اس کے بعد چائنیز وزیر اعظم بھی تشریف لاتے رہے. لیکن یہ جو چائنا کے نائب وزیر اعظم تشریف لائے ہیں ہمارے معزز مہمان ہیں, ہمیں ان کی آمد کی بڑی خوشی ہے. لیکن بہرحال خارجہ سطح پہ جب چین اس طرح کا کام کرتا ہے اور اس طرح کی جو صورتحال میں یعنی جس طرح کی ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے کہ سی پیک کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں اور اتفاق سے گورنمنٹ انہی کی ہے یعنی پی ایم ایل این اور اس کے جو دیگر اعضاء ہیں وہ وہی ہیں جو سی پیک کو شروع کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں. مثلا آصف علی زرداری صاحب لیتے ہیں, مثلا نواز شریف صاحب لیتے ہیں, مطلب شہباز شریف صاحب لیتے ہیں, اور چائنیز نے شہباز شریف صاحب کو شہباز سپیڈ کا بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے ایک عرفیت تخلیق کی تھی. تو اب شہباز سپیڈ کی حکومت ہو, 10 سال سی پیک کے ایک سگنیفیکنٹ عرصہ ہے نا وہ مکمل ہو رہے ہوں اور نائب وزیر اعظم آئیں, یہ بات میرا خیال ہے کہ ہمیں سفارتی سطح پہ اس پہ بہت کچھ سوچنا چاہیے. ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے دیگر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. سوچنا یہ چاہیے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں تھوڑا سا ایک سفارتی پیغام دیا گیا ہے. اچھا. سفارتی پیغام اس طرح دیا گیا ہے کہ شاید آپ کے ہاں ابھی سٹیبلٹی نہیں آئی, آپ کی گورنمنٹ آؤٹ گوئنگ ہے اور آپ کے ہاں وہ اتفاق رائے ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں ہے, اتفاق رائے نظر نہیں آ رہا. یہ چیزیں تو واقعی نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم تھوڑا سا چینی وزیر اعظم نے بھی آنے سے گریز کیا ہے اور چینی صدر کا تو آؤٹ آف کوسچن ہے. تو لہٰذا ہمیں اب اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کھرونچ کے اپنے آپ کو اپنا یہ حال کر دیا ہے کہ ہمارے وہ دوست جو مرہم بھی رکھنا چاہتے ہیں ہم پہ وہ بھی تھوڑے سے مجبور ہیں. یہ اگرچہ یہ بات میں تھوڑی تلخ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو کہ مہمان ایک ملک میں موجود ہے اور میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے, مجھے اپنا ملک جو ہے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ عزیز ہے. تو میرے ملک میں جب میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میری سیاسیات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے, وہ فالٹی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ چین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں, اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیں. اور یہ تھوڑا سا سخت پیغام ہے. چائنیز ڈپلومیسی کس انداز میں کام کرتی ہے یہ جو چائنا سے ڈیل کرتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے. لیکن اب یہ بھی ضروری ہے کہ یہ میسج ہم سمجھ بھی سکیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. 13 رکنی جماعتوں کا حکومتی اتحاد اب صرف 12 روز کا مہمان ہے. دوسری طرف نون لیگ نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لی ہے اور اطلاعات کے مطابق 9 اگست کو اسمبلی توڑ دی جائے گی. نگران وزیر اعظم سے متعلق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اپنی اپنی جگہ پر
मुशावरत कर रहे हैं। खुर्शीद शाह के बकौल हुकूमती इत्तेहाद ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, जबकि राजा रियाज अपोजिशन पार्टी से दूसरी मुशावरती नशिस्त बुध के रोज़ करेंगे। और बकौल राजा साहब उनकी प्राइम मिनिस्टर से वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा और बात अगले मरहले तक नहीं जाएगी। दूसरी तरफ नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ और उसके तहत आम इंतखाबात की ज़रूरत पर MKM ने आज एक बार फिर जोर दिया और इस हवाले से मुत्तहदा की क़यादत ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कराची की आबादी के 3 करोड़ से कम के नंबर को कबूल नहीं करेंगे। आधी मरदमशुमारी के साथ इंतखाबात नहीं हो सकते। पहला मुतालबा शफाफ इंतखाबात और दूसरा फौरी इंतखाबात का है। इन हालात और ऐसे मुतालबात में आम इंतखाबात कब होंगे, क्या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हमारा मुकद्दर बनने वाली है और हुकूमत धड़ाधड़ मुतनाज़ कानून साजी क्यों कर रही है, इसी पर हम बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए आईटी और MKM के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। अमीनुल हक साहब, MKM जिस चीज़ पर एतराज़ करिए यानी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात पर, इससे तो इंतखाबात के डिले होने का खदशा है। देखिए, MKM अवामी जमात होने के नाते कभी भी नहीं चाहेगी कि इंतखाबात डिले किया जाए। और MKM तो हमेशा उसका रिकॉर्ड है कि पिछले 3 दहाइयों से जब जब इलेक्शन हुए MKM ने हिस्सा लिया और हमेशा सिंध के शहरी इलाकों में कामयाबी हासिल करती चली आ रही है। MKM का असली मौक़िफ़ है। असली मौक़िफ़ क्या है, आपको याद होगा कि जब 2017 की मरदमशुमारी हुई थी तो MKM ने उस वक्त भी एतराज़ किया था। क्या एतराज़ किया था कि शहरी सिंध को कम गिना, यानी कराची और हैदराबाद में जो चीजें थे उसके हिसाब से साफ महसूस हो रहा था कि आबादी को कम गिना गया। अच्छा। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब है, उस वक्त जो सिटिंग 2017-18 में जो कोर कमांडर कराची हुआ करते थे नवीद मुख्तार साहब, उन सबों ने कहा और आप सबको भी पता, अक्सर कराची आते रहते, कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग मौजूद है। अच्छा। लेकिन होता क्या चला आ रहा है कि हमें देखा कि 2017 के मरदमशुमारी में कराची की आबादी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख गिने गए। और सोने पे सुहागा, जब ये डिजिटल सेंसर का इनेकाद किया जा रहा था और जब हमें पता लगा कि 98% नताज मुकम्मल हो चुके हैं, तो उस वक्त कराची की आबादी 1 करोड़ 33 लाख काउंट की जा रही थी, यानी कि पिछले मरदमशुमारी के मुकाबले में कम काउंट की जा रही थी। MKM ने एहतजाज किया और फिर MKM ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि शवायद के साथ तमाम चीजें जो है सेंसस कमिश्नर के पास सामने रखा, वफाक हुकूमत के सामने रखा, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सामने रखा। पर सबने देखा कि जब 2% बाकी रह गया था तो कराची की आबादी 133 से बढ़कर 191 के करीब ले गई, यानी 60 लाख लोग जो मिसिंग हो गए थे उनको इसमें शामिल किया गया। अभी भी हमारा मुतालबा है कि वेरिफिकेशन की बुनियाद पर और पोस्ट एनिमिनेशन की बुनियाद पर दोबारा देखा जाए कि कराची के कौन कौन से ऐसे इलाके जिनको मिस कर दिया गया, या हैदराबाद के वो तमाम इलाके जिनमें आबादी कम शुरू की गई है उसको देखा जाए। कराची में आपको भी पता है कि जहाँ पे 20 मंजिले फ्लैट भी हैं, 18 मंजिल भी फ्लैट्स है और 12 मंजिल भी फ्लैट्स है। हुआ क्या है कि एक फर्स्ट फ्लोर को काउंट किया गया, बाकी फ्लोर को काउंट नहीं किया। लेकिन अमीनुल हक साहब, जो आप तरीक़ाकार बता रहे हैं, आप तो तकरीबन ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी दोबारा से की जाए, ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसका मतलब है इलेक्शन तो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आगे चला जाएगा। हम ये बिल्कुल मुतालबा नहीं कर रहे कि इसको दोबारा किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट एनिमरेशन सर्वे हो रहा है उसमें मेक श्योर किया जाए कि कराची की आबादी, अब हमारे पास क्या है कि स्पार्को के जरिए डिजिटल, जिसे कहते हैं ना, डाटा एनालाइज किया जा सकता है जी। हम सब ने देखा है कि बलूचिस्तान के बाद इलाकों के अंदर आबादी 60% 65% बढ़ा दी गई। इसी तरीके से सिंध के अंदर हमने क्या देखा कि कुछ इलाके ऐसे जहां पर गैर मुतवक्का तौर पर 55%, 60% और 45% और 38% आबादी बढ़ गई है। बट अनफॉर्चुनेटली कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और फिर हम सबको ने ये देखा है कि अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होती है। मैं यूरोप की बात नहीं करता, मैं अगर बरसगीर को देख लेता, बॉम्बे देखता हूँ, कलकत्ता देखता हूँ, दिल्ली देखता हूँ, ढाका देखता हूँ, तो इसी तरह कोलंबो देखते हो, तो क्या है, उन तमाम जगहों पर आबादी की तादाद बढ़ रही है। लेकिन हैरानकुन हद तक सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में शहरी आबादी कम हो रही है और देहात की आबादी बढ़ रही है। ये मामला उल्टा चल रहा है, तो क्वेश्चन मार्क तो आता है ना। लेकिन अमीनुल हक साहब, अब हुकूमती इत्तेहाद में जो शामिल दीगर जमातें हैं वो तो चाह रही हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही वक्त पर इंतखाबात हो जाएं, तो फिर MKM इसमें क्या करेगी? देखिए, हमने अपना इस पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया हुआ है और हमने अभी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से भी MKM का आला सीधा वर्ड मुलाकात किया था और हमने उनके सामने ये बात रखी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात कराए जाए। आई रिपीट कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है।
ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نئی مردم شماری 2-4 دن کے اندر لازمی طور پہ اناؤنس کر دی جائے. اس اناؤنس میں کراچی رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ پرانی مردم شماری پر ہی انتخابات ہوں گے. نہیں، اس کے فوری بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اسی کے نیکسٹ ڈے میرا خیال ہے MKM کا وفد نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی. تو آپ کے خیال میں امین بھائی ابھی اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے پرانی نئی مردم شماری تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ جو آئین میں دی گئی مدت ہے 60 دن یا 90 دن کی وہ تو ایکسیڈ ہو جائے گی. اچھا دیکھیے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بالکل آئین میں جو الیکشن کرانے کا ہے وہ میرا خیال لگ بھگ 90 ڈیز، بٹ ہمارے پاس مثال موجود ہے. ہم نے کیا دیکھا کہ پنجاب میں کیا دیکھا ہم نے KPK میں کہ چیزیں آگے بڑھی ہے. اگر 2 دن کے اندر میں سمجھتا ہوں 4 دن کے اندر سینسس کے اناؤنس کر دی جاتی ہے تو میکسیمم ٹائم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے حلقہ بندی کے لیے وہ 4 مہینے. ٹھیک ہے، ہماری خواہش ہے کہ 4 مہینے کے بجائے اسے 3 مہینے کر دیے جائے. 2.5 مہینے میں الیکشن کمیشن اپنے کام کو مکمل کرے اور اس کے بعد الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے انتخابات ہو. بیلٹ بکس میں سے جس کا بیلٹ برآمد ہوگا اس کو حکومت کرنے کی اختیار ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کراچی کی نشستوں کی تعداد کیا ہو جائے گی اگر نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوتی ہیں؟ جو ابھی مردم شماری نظر آ رہی تھی جو ہمیں 1,91,000 بتائی جا رہی تھی، ہم نے جسے MKM پاکستان نے مسترد کیا اس کے حساب سے تو مجھے کوئی کراچی کی آبادی بڑھتی ہوئی کی نظر نہیں آ رہی. لیکن ہم نے کہا ہے کہ پوسٹ انیمریشن سروے ہونا چاہیے. تمام جو فلیٹس جو ہے جو لگ بھگ 25,000 کے لگ بھگ ایسے فلیٹس ہیں جن کو گینا نہیں گیا تھا یا جن کو گینا بھی کیا گیا تھا ان کو 1% فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے بعد کاؤنٹ نہیں کیا گیا. بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں جو 1952 سے لے کر 2017 تک جتنے بھی سینسز میں اس میں 1% شو ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی رہتا ہے. بٹ کراچی کے اندر یہ شو کیا جا رہا ہے کہ 8% آبادی ایسی ہے جو گھر میں اکیلے رہتی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ کیا سوتیلا ماں کا سلوک کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ MKM اس پہ آواز بلند کر رہی ہے اور میک شور کر رہی ہے کہ کراچی کو گینا جائے. اچھا امین الحق صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا ہے کہ آپ کے تحفظات کو ایڈریس کیا جائے گا. اگر نہیں کیا جاتا اور الیکشن اپنے وقت پر کرانے کے لیے پرانی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر MKM کیا کرے گی؟ انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ MKM ایک سیاسی جماعت ہے، جمہوری طریقہ کار کے مطابق اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. ہماری MKM عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کی آواز سے آواز ملا کر بات کرتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کسی صورت میں انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے بلکہ اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور ہر جمہوری طریقہ کار کے مطابق کوئی بھی غیر قانونی، غیر جمہوری اقدامات ہو، غیر آئینی اقدامات ہو اس کے خلاف آواز بلند کرتی ہے. ایک بات چل رہی تھی کہ آپ شاید عدالت میں بھی جائیں گے، MKM بطور جماعت پٹیشن لے کے جائے گی. بالکل ہمارا یہ آئینی قانونی جمہوری حق ہے کہ ہم اسمبلی میں آواز بلند کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور آخر میں سڑکوں پر بھی آئیں گے. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا امین الحق صاحب کہ کیا نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اور سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، اب چونکہ وہاں کی حزب اختلاف کی سیٹ بھی آپ کے پاس ہے، تو کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات کر لیتے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے. آپ کے لیے میں کہ وفاقی حکومت نے ایک 3 رکنی کمیٹی بلکہ 4 رکنی کمیٹی وفاق کی طرف سے بنائی اور MKM کی طرف سے 3 رکنی کمیٹی موجود ہے. آج اچھی بات یہ تھی کہ آج اسی کمیٹی جو میرا رابطہ جو خواجہ سعد رفیق کے ساتھ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ، مشاورت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل یا پرسوں یہ پوری کمیٹی جو PMLN کی ہے جو اسحاق ڈار کے سربراہی میں کام کر رہی ہے اور ادھر MKM کی کمیٹی جو مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں کام کر رہی ہے، 3 رکنے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے کل یا پرسوں کسی وقت بیٹھیں گے، مشاورت کا عمل کریں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے. تو جو بات چل رہی تھی جی سندھ کی ذرا بات بتا دیجیے. جی، جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ لیڈر آف دی اپوزیشن MKM پاکستان کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل یا پرسوں کے بعد اسے مشاورت کا بھی عمل ہوگا، MKM کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور فیصلے کے بعد باہمی مشاورت کے بعد جو بھی نام آئے گا، 2 یا 3 نام، میرا خیال ہم حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے. تو امین بھائی ایک اصولی سی ایک بات، یعنی روایت سے جو بات ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ یا نگران وزیر اعظم جس کا ماضی میں اگر کوئی کسی سیاسی جماعت سے تعلق رہا بھی ہو تو وہ بہت پرانا ہوتا ہے. عام طور پر کوئی پروفیشنل ریٹائرڈ آدمی لایا جاتا ہے اس عہدے پر، یا پھر اب چند صحافیوں کی لاٹری نکل آئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے. یہ بتائیے کہ کیا ایک جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی پولیٹیکل شخصیت ہوگی،
کیا ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل شخصیت کی اپائنٹمنٹ بطور نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر اعلیٰ قبول کرے گی؟ دیکھیے یہ $1 ملین کوشچن پوچھا آپ نے حبیب اکرم بھائی. میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے میں اگر ماضی میں پچھلے 30-35 سال سے دیکھتے چلا رہا ہوں تو ہمیشہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آتی ہے, وہی معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے, یا پروفیشنل کے لوگ ہوتے ہیں. جہاں تک پولیٹیشین کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. یقیناً اس بات کو رابطہ کمیٹی میں رکھا جائے گا, مشاورت ہوگی, لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو یس آئی اسٹوڈ بائی کہ دیر شوڈ بی اے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیں گے یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. پاک فوج کی چھتری تلے پاکستان نے معاشی ترقی, خوشحالی اور خود انحصاری کے سفر کا آغاز کر دیا, اور اس سلسلے میں SIFC کے پلیٹ فارم سے ایک اور سنگ میل کل اسلام آباد میں پاکستان منرل سمٹ کی صورت میں عبور کیا جائے گا. ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کے عنوان سے ہونے والے اس سمٹ میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی مندوبین اور سرمایہ کار شریک ہوں گے. اس حوالے سے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے آج پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ پاکستان میں معدنیاتی مٹی کی قیمت $6.1 کھرب ہے. یہ مٹی سے ترقی کا سفر ہے. پاک فوج کی بھرپور شرکت سے ہم معاشی ترقی کی منزل آسانی سے حاصل کر لیں گے. حبیب صاحب, کل یہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور پاک فوج نے معاشی معاملات کو سدھارنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس سے کیا بہتری آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فوج نے یہ بڑے طویل عرصے کے بعد اکانومی میں ایک رائٹ سٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن. یہ جو پاکستان کی منرلز اینڈ مائنز ہیں یہ ایک اب تک ایک بہت بڑا فراڈ ہے. بس اچھا, اس کے اندر سے پاکستان کی مائنز کے نام پہ ہمارے پاس ایک کھیوڑا کی کان ہے اور کچھ جگہ ہمارا کوئلہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں, اور تیل, ٹھیک ہے, یہ 2 سیکٹر ہیں. مائنز اینڈ منرلز ظاہر ہے آئل ایکسپلوریشن سے الگ چیز ہے, تو مائنز اینڈ منرلز میں تو ہم بالکل سوائے کھیوڑا کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے فارملی. اب جب ہم اس کو باقاعدہ ہماری فوج اس شعبے میں آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ یہ جو مائن ہے یہاں پہ مائننگ ہو سکتی ہے. مطلب کلیئرٹی آ جائے گی. دیکھیے مائننگ کے بارے میں ایک بات سمجھیے, زمین میں خزانے ہونا ایک بات ہے, ان کو نکال سکنا دوسری بات ہے. ایک سٹڈی یہ کہتی ہے کہ سمندر میں اتنا سونا پایا جاتا ہے کہ اگر وہ پوری زمین خشکی پہ پھیلا دیا جائے تو سب لوگوں کی ٹانگیں گھٹنوں سونے میں آ جائیں. اچھا, لیکن کیا سمندر سے سونا نکالا جا سکتا؟ بہت مشکل ہے, وہ ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب آپ سونا جو ہے وہ سمندر سے ہم نکال لیں گے. اچھا, ہماری فوج اب معاشی معاملات میں ایکٹیو تو ہو گئی ہے, ویسٹ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ تنقید تو بہرحال کی جا رہی ہے. دیکھیے جو پاکستان کی فوج کی جو آمد ہے نا یہ کوئی نئی چیز نہیں. اچھا, پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. پاکستان میں جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ ہم مانے یا نہ مانے, وہ انڈسٹریل بیس جو ہے 1960s میں وہ فوج کا ہی بنایا ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ اس میں اس کی وجہ تھی کہ جنرل ایوب خان آئے, جب انہوں نے مارشل لاء لگایا تو اس سے پہلے کے جو 10 سال تھے پاکستان میں وہ پریکٹیکلی ہم نو ویئر تھے انڈسٹری میں. دنیا انڈسٹری کی طرف جا رہی تھی اور ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے تھے. تو ایوب خان کی حکومت نے دنیا کی ترقی کے ساتھ پاکستان کی ترقی کو گرا لگا دی. ٹھیک ہے, تو پاکستان کا انڈسٹریل بیس بننا شروع ہوا, اور جب انڈسٹریل بیس بنا تو اس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی میدان میں آنا شروع ہو گیا, اور اسی انڈسٹریل بیس سے آگے چل کے ہم یہاں تک پہنچے کہ پاکستان میں جیپس بنتی تھی, پاکستان ہیلی کاپٹر بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا, لیکن اس کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو تشریف لے آئے اور انہوں نے وہ ساری کی ساری ترقی جو ہے وہ ملیا میں. تو ہم یہ سوچیں کہ فوج کی شمولیت سے سول گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی معاشی معاملات؟ نہیں, ہماری سول گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے. اچھا, یہ بالکل بات ذہن میں رکھیے کہ ہماری سول گورنمنٹ اور سول بیوروکریسی اس قابل نہیں. پاکستان کے اندر ہمیں فوج کے حوالے سے دوسری بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فوج جب کسی میدان میں آتی ہے تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے, ایک نقصان ہوتا ہے. اچھا, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نیب کے تالے آزماں قسم کے انویسٹیگیٹرز ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
جو بیوروکریسی سے متعلق ہوتی ہے وہ فوج کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیزی سے ایکٹیولی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اس کا فائدہ ہمیں انٹرنلی ہوتا ہے. ایکسٹرنلی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جی ٹو جی یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ بڑی آسان ہو جاتی ہیں, بالخصوص عرب ممالک سے. عرب ممالک کا بہت بھروسہ ہے ہمارے اوپر, یعنی ہماری فوج کے اوپر. تو ہماری فوج جس بزنس میں انوالو ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اسی میں ہماری جو جی سی سی کی یا گلف کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں انہیں شفافیت کا یقین ہوتا ہے نا, انہیں شفافیت کا اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹینیوٹی کا یقین ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے ہماری جو جی ٹو جی یہ جو معاملہ ہے نا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں بہت جلدی آپ اسٹاک ایکسچینج کو بھی آج دیکھ لیں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھ رہی ہے کہ او جی ڈی سی میں انویسٹمنٹ آئے گی, پی پی ایل میں انویسٹمنٹ آئے گی, اس کے شیئرز جو ہیں وہ ہمارے عرب بھائی خریدیں گے. بالکل. اچھا, اب اس کے نتیجے میں پاکستان کو امیڈیٹلی کوئی ڈالر میں اثر آ جائیں گے. یہ ہے ہمارے ہاں ایمرجنسی کی صورتحال. تو اس وجہ سے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے. اگر ہم اس کو پرائیویٹائزیشن کمیشن ادھر ادھر گھماتے رہیں گے تو کبھی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب فوج کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کو تھوڑا آگے بڑھا کے اس کو ڈیپ بھی کرنا ہے, اس کو پھیلانا بھی. ٹھیک. اس کو ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ہاریزونٹلی اس کو پھیلانا ہے, مثلا خانے وال میں فارم ہے تو پھر ڈسٹرکٹ خانے وال کے جو دیگر کسان ہیں ان کو بھی جو سیکھیں ہم فارم پہ, جو پیروول فارم پہ جو ٹیکنالوجی ہم لے کے ہیں تو باقی ساری جگہ بھی وہ امپلیمنٹ ہو, انہیں بھی وہ سکھایا جائے. تو لہٰذا یہ ایک بڑا اچھا کام ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کارپوریٹائزیشن ہماری فوج کو جب اس میں انوالو ہوئی ہے تو کارپوریٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ اس کی دیکھ لیجئے کہ چائنا کی جو چائنا ریلویز کمپنی, چائنا ریلویز اینڈ کنسٹرکشن کارپوریشن ہے نا, جس نے یہ لاہور سے عبدالحکیم تک موٹر وے بنایا ہے, اس کے اوپر بڑا سا لکھا بھی ہوا ہے. تو وہ بھی بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے فوج کی کمپنی تھی. اور آج تک بھی وہ فوج کے ساتھ منسلک ہے. اور دنیا بھر میں انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن میں آپ کو پتا ہے دنیا کی دوسری بڑی کمپنی ہے. اچھا جی. تو لہٰذا فوج کام پیپلز لبریشن آرمی نے چائنا میں یہ کام کیا ہے. تو یہ کام ہماری فوج نے اگر ماضی میں کیا ہے تو اب بھی اس کا مطلب ہے کر سکتی ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کھاد کے کارخانے, میں اگرچہ اس میں پالیسی لیول پہ میرے کچھ تحفظات ہیں گیس پرائسنگ اور پرائسنگ کے حوالے سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایف ایف سی نے پاکستان میں کھاد کا بنانا یقینی بنایا. تیسری بات یہ ہے کہ خود فوج کے اندر یہ ریئلائزیشن بڑی زیادہ ہے کہ ہمیں کارپوریٹائزیشن کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پہ جنرل باجوہ جب تھے نا تو وہ وقار ملک صاحب جو آئی سی آئی کے چیئرمین تھے ان کو ایف ایف سی میں لے کے ایک کارپوریٹ بیک گراؤنڈ, ورنہ ہمیشہ جنرل ہوتے تھے, ایک کارپوریٹ بیک گراؤنڈ کا آدمی ایف ایف سی میں آیا تو اب آپ کو ایف ایف سی کی شکل بھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فوڈز کی شکل بھی انہوں نے ایک نیا کارپوریٹائزیشن کی. دیکھیے, اور اس میں ایک کریڈٹ ہمیں پچھلی حکومت کو بھی دینا پڑے گا, تحریک انصاف کی. آپ پوچھیں گی وہ کیا؟ تحریک انصاف نے پہلی بار 2019 میں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائی تھی, جس میں باقاعدہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نامزد کیا تھا بطور رکن. یاد ہے آپ کو؟ یہ انہوں نے کیا تھا اور اس وقت میں بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جناب یہ کیا کر دیا, فوج کو شامل کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت وہ اس راستے پہ ہمارے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں انہوں نے اتنا ایکٹیولی رول پلے نہیں کیا جتنا جنرل عاصم منیر نے کیا. عاصم منیر صاحب کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی تقرری کے بعد اتفاق ایسا ہے کہ انہیں جون 2019 میں بنایا گیا تھا, یہ جون 2023 میں بنا. تو جون 2023 میں بنتے ہی ایس آئی ایف سی آپ دیکھیں کہ ایک دم سامنے آئی, اور پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اس میں فوج کی سطح پہ ایک کوآرڈینیٹر بھی لگا دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو فوج کا کام ہے وہ تیز, اکانومی میں تیز بھی نظر آ رہا ہے اور بہتر بھی, اور ساتھ ہی ایفیکٹو بھی نظر آ رہا ہے. تو دنیا کو جہاں تک امریکہ اور یورپ کو ہے نا, دیکھیے امریکہ اور یورپ کو اس سے ہمارے سے کوئی پریشانی نہیں. اگر ہم کارپوریٹائزیشن کی طرف جائیں گے, ہمارے فوجی بزنسز کارپوریٹ شکل اختیار کرتے جائیں گے, لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے, تو دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے